السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ باب امور الایمان وقول اللہ تعالی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ محترم ناظرین، یہ بخاری شریف کا باب ہے، باب امور الایمان، یعنی ایمان کے معاملات اور ایمان کے احکامات کا باب ہے، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا ہے۔ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے استدلال کے طور پر قرآن مقدس کی آیات کو مختلف جگہوں سے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول کو سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خاصہ ہے کہ جب وہ کوئی بھی باب کا ذکر کرتے ہیں یا کسی بھی کتاب کو لاتے ہیں تو وہ اللہ کی آیات سے پہلے استدلال کرتے ہیں، بعد میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ بتلاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلا درجہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو ہے، یعنی قرآن مقدس کا درجہ پہلا ہے۔ اس لحاظ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلے قرآن مقدس کی آیات کریمہ کو لاتے ہیں اور اس کے بعد اپنے باب کے اندر اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو ذکر کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پیش کرتے ہیں۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا خاصہ ہے، اور یہ سب سے پہلے وہ آیات سے استدلال کرتے ہیں، بعد میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے ہیں۔ تو ناظرین، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، باب امور الایمان، ایمان کے معاملات اور ایمان کے احکامات کے بارے میں باب، اور اللہ تعالیٰ کے قول کو ذکر فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کے اقوال کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، فرمایا کہ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم نماز میں اپنا منہ پورب یا پچھم کی طرف کر لو، بلکہ اصلی نیکی تو انسان کی ہے جو اللہ کی ذات اور صفات پر یقین رکھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھے اور قیامت کو برحق مانے اور فرشتوں کے وجود پر ایمان لائے۔ کہا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، لیکن نیکی یہ ہے
کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور فرشتوں پر اللہ کے ایمان لائے اور کتاب پر ایمان لائے اور نبیوں پر ایمان لائے، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اور وہ رشتہ داروں عزیزوں اقارب کو اللہ کی محبت میں اپنا مال دیں، یعنی اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کریں، اور اسی طرح یتیموں اور مسکینوں اور اسی طرح مسافروں اور سوال کرنے والوں ضرورت مندوں، ان سب کو اپنے مال میں سے اللہ کی محبت سے دیں، اور اسی طرح وفی الرقابی، اور اسی طرح گردن کو آزاد کرانے کے لیے، کسی کو آزاد کرنے کے لیے، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، ان تمام کے لیے اپنے مال میں سے عطا کریں، نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ کو ادا کریں، اور جو وعدہ انہوں نے کیا ہے وہ اپنے وعدے کو مکمل کریں، پورا کریں، اور اسی طرح صبر کرنے والے ہوں نقصان کی حالت میں، اور اسی طرح بیماریوں پریشانیوں کی حالت میں، اور جس وقت کے جنگ ہو اس حالت میں بھی صبر کرنے والے ہوں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی باتوں کو سچ کر دکھایا، اور اولئک هم المتقون، اور یہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں، یہی اپنے وعدے کو پورا کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق کے مومن کامیاب ہو گئے، مومن کامیاب، قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ مومن وہ ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، عاجزی انکساری کا اظہار کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو لغو باتوں سے اور لغویات سے، بری باتوں سے اور فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اس سے اعراض کرتے ہیں، والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور مومن یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، زکوٰۃ کو اس کے مستحقین تک پہنچاتے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون، اور یہی مومن وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں پر، او ما ملکت ایمانہم، یا جن کے داہنے ہاتھ مالک ہیں، فإنہم غیر ملومین، بے شک یہ اس معاملے میں ملامت نہیں کیے جائیں گے، فمن ابتغى وراء ذلك، پر جس نے اس کے علاوہ کسی اور چیز کو چاہا، فاولئک هم العادون، تو یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور یہی والذین هم علی اماناتہم وعہدہم راعون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں پر اور اپنے وعدوں پر کی نگرانی کرنے والے ہیں، ان کی حفاظت کرنے والے ہیں، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی برتنے والے، مداومت کرنے والے، ان کی محافظت کرنے والے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، جو وارث ہوں گے جنت الفردوس کے، ہم فیہا خالدون، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات کے اندر جو باتیں بتائی ہیں وہ بڑی ہی اہم باتیں ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بطور خاص یہاں جو ان کا تذکرہ کیا ہے وہ یہ بتانا مقصود ہے کہ نیکی صرف جو ہے پچھم کو منہ کر کے یا مشرق یا مغرب کو منہ کر کے نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، اسلام نام ہے تمام احکامات جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، ان تمام احکامات پر عمل کرنے کا نام اسلام ہے، عمل کرنے کا نام ایمان ہے۔ ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ آدمی وہ کام کرے جس کو اللہ نے کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے جس بات کا ذکر ہوا وہ اس بات کا ذکر ہوا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ پورب اور پچھم کو منہ پھیر لینے کا نام نیکی نہیں ہے،
لیکن نیکی اصل میں یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائے. سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر، اس کی تمام صفات پر ویسے ہی ایمان لایا جائے جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے اور جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ بیان فرمایا ہے. ناظرین، ہم جب درس حدیث دیتے ہیں، آپ کو جب درس سناتے ہیں، تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان کے اندر، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کے شروع میں ہی یہ بات بیان فرما دی کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے. جو لوگ ان تمام امور پر، ان تمام احکامات پر جو اللہ نے بیان فرمائے ہیں، جب وہ اس کے لائق ہو جاتے ہیں، جب وہ اس کے مکلف ہو جاتے ہیں، تو وہ اس کو ادا کرتے ہیں تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. اور اگر وہ اس کو ادا نہیں کرتے تو ایسی صورت میں ان کے ایمان میں کمی ہو جاتی ہے. اور جو معتزلہ کا خیال ہے، جہمیہ اور دیگر تمام فرقے باطلہ کا خیال ہے، اس کی تردید کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ جیسا کہ وہ سوچتے ہیں کہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. ان کی یہ تمام سوچیں اور یہ تمام افکار احادیث اور قرآن کے برخلاف ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے. من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی تمام صفات پر اور اس کی تمام قدرت پر ایمان ویسے ہی رکھے جیسا کہ رکھنے کا حکم ہے. اللہ کے تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جانے اور اللہ ہی کو عبادت کے لائق جانے اور اس کی تمام، اللہ رب العالمین ہی کو قابل عبادت سمجھے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس کو توحید الوہیت کہا جاتا ہے. توحید ربوبیت، رب یعنی پالنے والا، پرورش کرنے والا، نگہبانی کرنے والا، ضرورتوں کو پورا کرنے والا، ساری چیزوں کو مینٹین کرنے والا، سب کا انتظام کرنے والا صرف ایک اللہ کو جانے اور اسی کو پرورش کرنے والا جانے اور اسی کو اپنا رب، اپنا پروردگار مانے، تو یہ ربوبیت ہے. اور اس کے علاوہ کسی کو اپنا رب نہ مانے. اور اسی طرح کہ اسماء و صفات، جس طرح اللہ نے اپنے نبی کو، اللہ نے اپنے نام بتائے ہیں اور نبی نے جس طرح ارشاد فرمایا ہے، اسی طرح بغیر کسی تکییف کے، بغیر کسی تمثیل کے، بغیر کسی تکییف کے، بغیر کسی تمہیل کے اللہ رب العالمین کو، اللہ رب العالمین کی صفات کو ماننا اور بلا تعویل کے، کسی بغیر تعویل کے اللہ کی صفات پر یقین رکھنا، یہ ایک بہت ضروری امر ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تمام جو توحید کی 3 اقسام بیان کی گئی، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، اس پر پورا یقین کرنے کا نام ایمان باللہ ہے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر یقین رکھنا. آخرت کے دن پر یہ یقین رکھنا کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے اور تمام دنیا میں جو ہم نیک اعمال کریں گے اور جو برے اعمال کیے جائیں گے، ان کی جزا و سزا کا انتظام اللہ تعالیٰ نے آخرت کے دن رکھا ہے. وہ ہر ذرے کے بارے میں پوچھ لے گا، سوال کر لے گا اور اپنے بندوں کو جس کو چاہے گا اللہ معاف فرمائے گا اور جس کو چاہے گا اللہ دوزخ میں ڈال دے گا. تو اللہ رب العالمین کے یہاں عدل کا ایک نظام ہے. عدل کی ترازو میں تمام کے اعمال تولے جائیں گے. آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کی کرسی پر اللہ جلوہ افروز ہوگا اور ساری کائنات کے تمام لوگ اللہ کے سامنے جمع کیے جائیں گے اور اپنے کیے کا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دیں گے. اگر اچھے اعمال کیے ہوں گے تو جنت میں جائیں گے اور اگر برے اعمال کیے ہوں گے تو دوزخ میں جائیں گے. والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں جو بیان فرمائی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب امور ایمان میں ان کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ ایمان کے امور میں سب سے پہلا امر یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، اللہ پر یقین کر لیا جائے. جب اللہ پر یقین ہو جائے، اللہ کی توحید پر یقین ہو جائے، توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات، ان تمام پر یقین ہو جائے تو آخرت پر بھی جو ہے ایمان لانا بہت ضروری ہے. لہذا اس کا بھی تذکرہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے.
آج کے درس کا ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور کل انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں یا ایک دو دن کے اندر اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو تفصیلی معلومات کو فراہم کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے، اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کے امور کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔